علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، ناظرین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے سنت کے مطابق سونے کا طریقہ اور آج کی جدید سائنس کیا کہتی ہے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طریقے کو اپنایا کرتے تھے اس طریقے کے اندر بہت سارے نقصانات سے اور بہت سارے امراض سے بچاؤ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ سنت طریقہ سونے کا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائیں کروٹ پہ سویا کرتے تھے، اس طور پر کہ اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا کرتے تھے اور قبلے کی روح جانب ہو کر کے سو جایا کرتے تھے۔ اگر انسان پوری رات اس طرح سے نہیں سو سکتا تو کم از کم جب سونے کا ارادہ کرے تو اس طریقے کے مطابق اس حالت میں سویا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طرح سے موندھا پیٹھ کے بل لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اب سائنس اس کے متعلق کیا کہتی ہے، ڈاکٹر لوگ اس طریقے کے مطابق کیا لکھتے ہیں اور کیا بیان کرتے ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا سائنسدانوں نے کہ انسان جب دائیں کروٹ پر لیٹ کر کے سوتا ہے تو وہ دل کے اور معدے کے امراض سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر کوئی آدمی بائیں کروٹ پر لیٹنا چاہتا ہے، بائیں کروٹ پر سوتا ہے، تو اس سے کچھ عوارضات انسان کو پیش آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان بائیں کروٹ پہ سوتا ہے تو معدہ اور آنتیں اس کے دل کی جانب کھنچ کر کے آ جاتی ہے اور دل پر دباؤ ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے دل کا خون اور اسی طرح سے دل کی حرکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اس سے بیماریاں بڑھنے کا بہت ہی زیادہ قوی خطرہ ہوتا ہے، اندیشہ زیادہ ہوتا ہے بیماریوں کے بڑھنے کا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنا طریقہ جو اپنایا تھا اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، اور وہ حکمتیں یہی ہیں کہ انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ متعلق ممبئی کے ایک بہت ہی مشہور و معروف ڈاکٹر کرشن لال شرما اپنی تجربات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں کہ جن مریضوں کو دائیں کروٹ پر لیٹایا گیا وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو گئے، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ پر ہی لیٹے رہنے دیا گیا وہ مریض ہمیشہ بے چین رہے اور جلدی سے صحت یاب نہیں ہو سکے ہیں۔ آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے، ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں، جبکہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی جو طریقہ چھوڑا ہے وہ طریقہ بڑا انمول ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے جبکہ سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، جتنی ٹیکنالوجی آج کے زمانے کے اندر پائی جاتی ہے وہ ٹیکنالوجی اس زمانے کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر بھی ان طریقوں کو اپنایا، اور آج کی جدید سائنس جب تحقیق کرتی چلی جاتی ہے تو ان کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اس کے اندر بہت ساری بیماریوں سے سلامتی اور حفاظت ہے۔ ایک اور بات، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا بستر کس چیز کا تھا؟ کتابوں کے اندر علماء نے بیان کیا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بستر جو تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے، سائنس فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے، آج سے 1450 سال پہلے کی جانب متوجہ ہو رہی ہے اور انہی کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا اس کے اوپر خوب اچھی طرح سے ریسرچ کر رہی ہے سائنس آج کے زمانے کے اندر۔ سائنس جب تحقیق کرتی چلی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چمڑے کے اور چھال سے بھرے ہوئے اس بستر کے متعلق، تو اس بات کے ماننے پر مجبور ہو گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ اور یہ بستر انتہائی قیمتی تھا انسان کی صحت کے لیے۔ جدید سائنس آج کے متعلق اس بستر کے متعلق یہ بات بیان کرتی ہے کہ چمڑے سے جو بھی چیز بنائی جاتی ہے وہ انسان کی عین فطرت کے مطابق ہوتی ہے، انسان کو اس سے بالکل بھی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ امریکن کونسل فار ہیلتھ امریکن ایک ادارہ ہے، اس نے اپنی حالیہ رپورٹ میں چمڑے کے متعلق کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ چمڑے کا جو بستر بنایا جاتا ہے اس سے انسان کمر کے درد سے محفوظ رہتا ہے،
اسی طرح سے بواسیر سے محفوظ رہتا ہے، اور اسی طرح سے وہ عضلات کھنچاؤ اور اعصابی کمزوریوں سے دور رہتا ہے۔ آج کی سائنس ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ بات بیان کرتی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ طریقہ آج سے 1450 سال پہلے اپنایا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اس طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو اس طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔